بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا۔ احسن و تقویم کے دو الفاظ اس آیت میں آئے ہیں۔ احسن اور تقویم پر ہم بعد میں بات کریں گے ڈیٹیل سے، اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے خوبصورتی، کہ انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ اور خوبصورت کے حوالے سے جو پہلی نگاہ جاتی ہے تو وہ انسان کی دوسرے انسان کے چہرے پر جاتی ہے۔ تو ہر انسان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے۔ خوبصورتی میں جو زیادہ عمر ہے وہ نوجوانوں کی، اور جوان جو ہیں وہ زیادہ اس پہ توجہ دیتے ہیں۔ لیکن مسئلہ وہاں پر خراب ہو جاتا ہے جب نوجوانوں کے چہرے پر کیل، مہاسے اور ایکنی آ جائے۔ اس ایکنی اور کیل، مہاسے، دانے، پھوڑے، پھنسی، ان کا جب علاج کرانے کے لیے وہ مختلف جگہ پر جاتے ہیں، کوئی حکمت کی طرف چلے جاتے ہیں، دیسی علاج کی طرف، کچھ ہومیوپیتھک کی جانب، کچھ ایلوپیتھک کی جانب، اور زیادہ ڈرماٹولوجسٹ بھی اس میں اپنا کمال فن دکھاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ علاج کرنا نہیں ہے آن لائن۔ ہمارا مقصد ہے کہ آپ کو ایک آگاہی دے دی جائے، اویئرنیس دی جائے، آپ کے علم میں ایک اضافہ ہو جائے۔ جو بھی ٹاپک ہم لیتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اور آپ کے معالج کو آسانی ہو جاتی ہے علاج کرنے میں، کیونکہ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ چیمبر میں نہیں پوچھ سکتے، بھول جاتے ہیں، رش زیادہ ہوتا ہے، ڈاکٹر بتانا بھول جاتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے تھوڑا تفصیل سے ایکنی ولگرس پہ، یعنی کیل، مہاسے۔ سوالات اس میں جو آئیں گے وہ یہ کہ کیل، مہاسے کس عمر میں زیادہ نکلتے ہیں، اس کا خوراک سے کیا تعلق ہے، اور کتنے زیادہ کامن ہیں، لڑکیوں کو زیادہ ہوتا ہے، لڑکیوں کو زیادہ ہوتا ہے، اسٹریس سے کیا اس کا تعلق ہے، ہارمونل سے کیا اس کا تعلق ہے، اور اس کا پروسیس کیا ہے، کیسے یہ کیل، مہاسے بن جاتے ہیں۔ جب آپ اس پروسیس کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو اپنا علاج کرنے میں اور بھی آسانی ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا پروسیس آپ سے ڈسکس کر لیتے ہیں، تھوڑا سا عام الفاظ میں بتانے کی کوشش کریں گے کہ جیسے دیکھیں کہ آپ کے اسکن کا ایک اسٹرکچر ہے جسے مائکروسکوپ کے ذریعے دکھایا گیا ہے۔ اس میں دیکھیں گے کہ آپ یہ ایک بال ہے، بال کے ساتھ ایک غدود ہے جو کہ سیبیشیس گلینڈ کہلاتا ہے۔ یہاں سے ایک کیمیکل نکلتا ہے، چکناہٹ جو پیدا کرتا ہے، یہ سیبم ہوتا ہے۔ اس میں ٹرائی گلیسرائڈ، فیٹی ایسڈ، لیپڈ، چکنائی وغیرہ شامل ہوتے ہیں اس میں۔ تو اب چکنائی بھی جو ہے، چونکہ آپ دیکھیے گا کہ اسکن جو ہے وہ ہماری چکنی بھی ہوتی ہے، ملائم رکھنے کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے، قدرت نے گلینڈز رکھے ہیں جو کہ چکنائی پیدا کرتے ہیں، جس سے کہ ہماری اسکن موئسچر رہتی ہے۔ اور دوسرے غدود جو ہے وہ سویٹ گلینڈ کہلاتے ہیں، جو کہ پسینہ لے کر آتے ہیں، پانی لے کر آتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک بہترین کمبینیشن کے ذریعے اور ملائم جلد بھی ملتی ہے، جس سے کہ ہم خوبصورت بھی نظر آتے ہیں اور ہمیں تھوڑا کمفرٹیبل بھی محسوس ہوتا ہے۔ اور جب یہ ایکنی نکل آتی ہے تو جیسا میں نے بتایا کہ تھوڑا ڈسکمفرٹ ہو جاتے ہیں، کافی پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس میں گلینڈ ہے، گلینڈ میں یہ سیبم بنا، سیبم بن کے پھر یہ ایک ڈٹ کے ذریعے اسکن کے ساتھ یہ اوپن ہوتا ہے، اور اسکن پہ یہ چکنائی آ جاتی ہے اس سیبم کی وجہ سے۔ اور بال بھی آپ دیکھیں گے کہ اسی کی وجہ سے تھوڑے ملائم رہتے ہیں۔ مسئلہ تب آتا ہے کہ جب یا تو یہ سیبم جو ہے زیادہ بننا شروع ہو جائے، یہ جو گلینڈ کی جو ڈکٹ ہے، جس ٹیوب کے ذریعے یہ اسکن میں باہر آتے ہیں، وہ ڈکٹ اگر بند ہو جائے، کلوز ہو جائے، تو پھر وہ اندر ہی سیبم بنتا رہتا ہے، اور اسی سے پھر ایکنی اور دانے بننے کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ ٹریٹمنٹ اس کا یہ ہے کہ وہ جو ڈکٹ جو کلوز ہو گئی ہے وہ کسی طرح سے کھل جائے اور وہ سیکریشن واپس باہر آنا شروع ہو جائے۔ اور جو یہ ڈکٹ کلوز ہوتی ہے، یہ اس میں ایک جو کیراٹنائزیشن جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ کلوز ہو جاتی ہے اگر زیادہ بنے تو، اور دوسرا اگر زیادہ مقدار میں بنتے تو بھی یہ ڈکٹ بند ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ہارمون، اینڈروجن ہارمون ہے ایک مردانہ، جو کہ اگر اس کی زیادتی ہو جائے تو بھی یہ ایکنی یہاں پہ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں ایک بیکٹیریا بھی بیٹھا ہوتا ہے، اس بیکٹیریا کی وجہ سے بھی یہ ایکنی ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ تو اب اس کا جو علاج کرتے ہیں تو اس میں یہ دوائیں استعمال ہوتی ہیں کہ جس میں کیراٹنائزیشن جو ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے، ڈکٹ تھوڑی اوپن ہو جائے، اور وہ جو بیکٹیریا یہاں پہ اپنا ایکٹیو ہو جاتا ہے وہ بھی اس میں کل ہو جائے۔ اب اس کی کیراٹنائزیشن اور اس کی جو
سیبم کی جو سیکریشن ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے لوکلی جو میڈیسن استعمال کی جاتی ہے وہ بینزوئل پیروکسائڈ یوز کی جاتی ہے، اور دوسری کی جاتی ہے ریٹینوئڈ۔ ریٹینوئڈ جو ہے یہ بیسیکلی وائٹامن اے کا ڈیریویٹیو ہے، اس سے پھر یہ کیریٹنائزیشن یہ آف ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ڈٹ کھل جاتی ہے، اور وہ جو چکنائی ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ساتھ میں پھر اینٹی بائیوٹک بھی اس میں دے دیتے ہیں جس سے کہ وہ جو بیکٹیریا یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی کل ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی اس کا علاج کرتے ہیں تو اس میں یہ دو چیزیں کامن کرتے ہیں، ایک تو کیریٹنائزیشن جو ہو رہی ہے اس کا پروسیس رک جائے، اور دوسرا اگر اینٹی بائیوٹک بھی اس میں شامل ہو جائے تو اس کمبینیشن کے ساتھ ایکنی کا علاج جلد ہو جاتا ہے۔ اب ایکنی چلتی کب تک ہے؟ عموماً ٹین ایجرز میں، ٹین ایجرز کا مطلب 13، 14، 15، جن کے آگے ٹین آ جاتا ہے تو وہ ٹین ایجر سے شروع ہوتی ہے، اور 25 سے 30 سال تک یہ ایکنی تنگ کرتی رہتی ہے۔ علاج آپ نے کرا لیا، علاج کرانے کے بعد ٹھیک ہو گئے اور دوبارہ بھی آ جاتی ہے۔ بعض مرتبہ علاج مکمل ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کچھ پھوڑے پھنسی جو جسم میں نکلتے ہیں تو اس میں ایک ہفتہ اینٹی بائیوٹک لی، اس کی ڈریسنگ ہوئی، ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ ایکنی تو بڑا لمبا چلتا ہے، تو اس کا جو بھی علاج چلتا ہے تو کم از کم 2 مہینے سے لے کر 3 مہینے تک کنٹینیو رکھنا ہوتا ہے۔ اب کھانے سے اس کا تعلق، خوراک، عموماً دیکھا گیا ہے کہ جو خوراک جنک فوڈ جیسے استعمال کیے جاتے ہیں، آئلی کھانے استعمال کیے جاتے ہیں، اور وہ کھانے جن کا کہ گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہوتا ہے، جو زیادہ میٹھے ہوتے ہیں، یہ جو زیادہ میٹھے کھانے ہوتے ہیں اور چکنائی والے کھانے ہوتے ہیں، یہ ہمارے جسم میں ٹرائیگلیسرائڈ کا بننے کا سبب بنتے ہیں، بہت زیادہ اس سے ٹرائیگلیسرائڈ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ کیسے پتہ چلا کہ ان کھانوں کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں ایکنی زیادہ ہو رہی ہے اور یہ کھانے نہیں کھا رہے تو انہیں ایکنی کم ہو رہی ہے؟ سیدھی سی بات اس میں آپ دیکھ لیں، مشاہدہ جو کیا گیا وہ یہی کہ جو شہری علاقے ہوتے ہیں، انڈسٹریل علاقے جو ہوتے ہیں، وہاں پہ ایسے جنک فوڈ کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے، اور جنک فوڈ وہ سمجھ لیجئے کہ وہ کھانے ہیں جن میں کہ آئل زیادہ ہوتا ہے اور اس میں وائٹامن وغیرہ کم ہوتے ہیں جو زندگی کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور فیٹ اور آئل کی زیادتی ہوتی ہے۔ اچھا، دیہات میں ایکنی بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے، کیونکہ چھوٹے شہروں میں، دیہاتوں میں جنک فوڈ کا رجحان نہیں ہوتا ہے، فروٹ کا، سبزیوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، تو فروٹ اور سبزیوں کے زیادہ استعمال سے ایکنی کے ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں، جبکہ ان کھانوں کے وجہ سے ایکنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ کھانے کس طریقے سے استعمال کرنے ہیں آپ نے۔ دوسرا یہ دیکھا گیا ہے کہ اسٹریس میں آپ علاج کر رہے ہوتے ہیں، لڑکے لڑکیاں علاج کر رہے ہوتے ہیں ایکنی کا، اینٹی بائیوٹک بھی لے لی، میڈیسن بھی چل رہی ہے، تھوڑا سا ٹھیک ہوئے، لیکن پھر اچانک بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ جو اچانک بڑھتے ہیں تو اس میں زیادہ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ جب اسٹریس میں آ جاتے ہیں، تناؤ میں آ جاتے ہیں، ذہنی تناؤ میں، خاص طور پہ ایگزام کے دنوں میں، انٹرویو وائوا کے دنوں میں جب وہ اسٹریس میں آتے ہیں تو ان کی ایکنی زیادہ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ تو ایکنی اسٹریس کی وجہ سے بھی اس کا تعلق زیادہ بنتا ہے۔ ایج کا میں نے بتا دیا آپ کو کہ ٹین ایجر سے لے کے 25، 30 تک یہ زیادہ رہتے ہیں، اور 1-2% ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ 49 ایئر تک ایکنی چلتے ہیں۔ لڑکوں میں ایکنی کم ہوتی ہے اور لڑکیوں میں ایکنی زیادہ بنتی ہیں۔ اس میں تھوڑا ہارمون کا بھی حساب کتاب ہے۔ ہارمون جو ہے اس میں جیسے بتائیں کہ اینڈروجن ہارمون ایک مردانہ ہارمون ہے جو کہ لڑکوں میں بھی پایا جاتا ہے زیادہ مقدار میں، اور لڑکیوں میں کم مقدار میں پایا جاتا ہے۔ بائنڈنگ گلوبولن ہے، ایلبومن سے نہیں، گلوبولن سے اٹیچ ہوتا ہے۔ تو جب یہ علیحدہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ اپنے کمالات دکھاتا ہے، تو یہ پھر بدمعاشیاں دکھاتا ہے۔ خواتین میں، عورتوں میں جب یہ ٹیسٹوسٹیرون کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اس میں ایکنی بھی آ جائے گی، ان میں پھر یہ بال جو ہیں تھوڑے کم ہو جائیں گے سر کے، اور کیل مہاسے ہو جائیں گے، فیٹ ان میں زیادہ ہوگا، اور اس کا جو بنیادی سبب ہے وہ ہے انسولین۔ اگر وہ لڑکی ہیں، وہ خواتین جو کہ کام نہیں کرتی، فزیکل ورک ان کا زیادہ نہیں ہوتا ہے، تو پھر ان میں انسولین زیادہ بننا شروع ہو جاتی ہے گلوکوز کو کھپانے کے لیے۔ جب انسولین زیادہ بنتی ہے تو وہ ان کے پروٹین سے جو اینڈروجن اٹیچ ہوتے ہیں اسے علیحدہ کر دیتی ہیں، اور وہ اینڈروجن جا کے وہ اس ایکنی کا سبب بنتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنی لائف کو
بالکل مناسب طریقے سے گزارتے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹی آپ کرتے ہیں. لڑکیاں عموماً گھر کا کام نہیں کرتی ہیں. اگر وہ گھر کا کام کرتی ہیں ایروبک اور یوگا کی طرح اسے اپناتی ہیں، خوشی خوشی کرتی ہیں، سرکولیشن ان کی بہتر ہوگی، تو پھر ایکنی کو ٹریٹ کرنے میں آسانی ہو جائے گی اور ایکنی سے چھٹکارا بھی مل سکتا ہے. علاج میں اس کے جیسا بتایا تھا کہ وائٹامن اے ڈیریویٹو آئسوٹریٹینوئن جو کہ ریٹینوئڈ کے فارم میں اویلیبل ہے، اور بینزوئل پر آکسائڈ اس کی بھی کریمز اویلیبل ہیں، اینٹی بائیوٹک کے ساتھ بھی اویلیبل ہے، اور اینٹی بائیوٹک علیحدہ بھی دی جاتی ہے. بعض مرتبہ آئسوٹریٹینوئن جو ہے وہ اورلی بھی دیتے ہیں. تو اورلی آئسوٹریٹینوئن کے بارے میں ریکمنڈیشن یہ ہے کہ وہ ڈرماٹولوجسٹ ہی دے، جو اسپیشلسٹ کنسلٹنٹ ہے وہی دے، کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں. ایفیکٹیو تو بہت اچھی ہے لیکن اسی کے ساتھ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں. اور وہ خواتین جو حاملہ ہوں تو ان میں بچے کے اندر بہت زیادہ نقصانات ہو جاتے ہیں، ایبورشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور بچے کے ایب نارمل ہونے کے بھی امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو وہ خواتین جو کہ شادی شدہ ہیں تو وہ اسے استعمال کرنے سے پہلے اس بات کو مد نظر رکھ لیں کہ وہ حاملہ نہیں ہے، اچھی طرح ٹیسٹ کر لیں، اور جب ان کا پروگرام ہو کنسیو کرنے کا تو پھر اس سے 2-3 مہینے پہلے انہیں یہ میڈیسن چھوڑنا ہوتی ہے. اس کے علاوہ آئسوٹریٹینوئن جو اس کی ٹیبلٹ اویلیبل ہے، جس کے بارے میں نے بتایا کہ یہ صرف کنسلٹنٹ دیں، اس میں ڈپریشن آ جاتا ہے اس کے استعمال سے، اور ڈپریشن کے ساتھ پھر ان میں سوسائڈ تھاٹ بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ ایک جان لیوا بیماری ہے. اس کے علاوہ آئسوٹریٹینوئن کی جو ٹیبلٹ اویلیبل ہے مارکیٹ میں، وہ اس میں ڈپریشن کے ساتھ جو ہے ان کو انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز ہے کہ آنتوں کی بیماری، جس سے آنتوں کی موومنٹ اور ان کا فنکشن ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس کے ہونے کے بھی چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو ایسی ٹیبلٹ جو کہ عام ڈاکٹر کو بھی تجویز نہیں کرنی چاہیے، تو آپ اپنے طور پہ تو آپ بھول جائیں، عام ڈاکٹر بھی بھول جائیں کہ وہ یہ پرسکرائب کریں. صرف کنسلٹنٹ لیول پہ یہ پرسکرائب کی جاتی ہے، اور یہ ان لوگوں میں پرسکرائب کی جاتی ہے جن کے ایکنی ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. انہیں اینٹی بائیوٹک بھی دے دی جاتی ہے، لوکل اپلیکیشن کی کریم جیل بھی لگا لی، اس کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہو تو پھر اورلی یہ دی جاتی ہے. علاج کو دورانیہ وہی 2 سے 3 مہینے، زیادہ بھی بڑھ سکتا ہے. آخر میں جو بات میں نے آپ سے کرنی ہے وہ یہ کہ ہم صرف چہرے کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، جبکہ خوبصورت اسے ہیڈ ٹو ٹو ہونا چاہیے. اس کی باڈی جو ہے بالکل سلم ہونی چاہیے، جو فگر اس کے ہے وہ پورا سر سے پاؤں تک اس کا بہترین ہونا چاہیے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا جسم بہت موٹا اور آپ صرف چہرے کی خوبصورتی پہ جائیں، آپ کا پورا باڈی جو ہے وہ خوبصورت ہونی چاہیے. خوبصورت باڈی کا ضروری نہیں کہ آپ جاذب نظر آئیں اور آپ پہ اٹریکشن ہو، یہ تو ایک ہے، لیکن اگر آپ کی باڈی مناسب ہے، اس میں فیٹ کم ہے اور پیٹ کم نکلا ہوا ہے اور مسل اچھے ہیں، تو اس میں آپ بیمار کم ہوں گے، صحت مند رہیں گے، آپ کا فنکشن اچھا ہو جائے گا کام کرنے کا، اس میں پاور اچھی آ جائے گی، دورانیہ اچھا ہو جائے گا، ڈیلنگ اچھی ہو جائے گی. تو خوبصورت صرف چہرے کو نہیں دیکھیں آپ، خوبصورت آپ ہیڈ ٹو ٹو پورے باڈی کو آپ خوبصورت رکھیے. خوبصورت باڈی کے لیے یہی ضروری ہے کہ آپ نے مناسب غذا استعمال کرنی ہے، متناسب غذا جسے کہتے ہیں، بیلنس ڈائٹ، جس میں آپ نے فروٹ کا بھی استعمال کرنا ہے، ویجیٹیبل کا استعمال بھی کرنا ہے، سبزیوں کا، گوشت کا بھی استعمال کرنا ہے، فش کا بھی استعمال کرنا ہے، ڈرائی فروٹ بھی آپ استعمال کیجئے، اور جنک فوڈ کی مقدار آپ نے کم کرنا ہوگی. اور اس کے ساتھ فزیکل ورک، فزیکل ایکسرسائز، ایروبک، یوگا، جم، جو آپ کو میسر ہو اسے آپ ضرور کریں. اگر وہ لڑکیاں جو کہ جم نہیں جا پاتی، جو ایروبک یوگا کی ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو گھر میں اپنے والدین کا ہاتھ بٹائیں، گھر کے کام کاج میں ہی وہ ایروبک کو ڈھونڈیں، اور اس کام کو جیسے بیڈ کے نیچے سے صفائی کرنا، پنکھوں کی صفائی، جالے، کپڑے دھونے میں والدین کی مدد کرنا، والدہ کی خاص طور پر، اور سکھانا، انہیں اتارنا، تو جتنا اچھا فزیکل ورک ان کا ہوگا اتنا ہی اچھا ان کا برین بھی کام کرے گا، باڈی فگر بھی اتنی اچھی ہوگی، ان کا ذہن بھی جلدی یاد کر لے گا چیزوں کو، برین اچھا فنکشن کرے گا. تو ایکنی کو صرف آپ میڈیسن سے اور جو ٹوٹ کے ملتے ہیں صرف اسی سے آپ ٹریٹ نہ کریں، بلکہ آپ ہیڈ ٹو ٹو پورا خوبصورت نظر آئیے. تو یہی آج کا مقصد تھا کہنے کا. اس میں جو دوا تھی اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہم نے بتا دیے، وجوہات، اور یہ چیزیں بھی آپ سے ڈسکس کر لی. آئندہ پھر ہم آپ سے پھر کسی ٹاپک پر بات کریں گے.
ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی ایکسرسائز یوگا پر اور ایروبک پر نیکسٹ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ موسم سردی کا ہے، اس میں ایروبک اور یوگا بڑی اچھی ہوتی ہے، صبح میں پارک میں تعداد بھی بڑھ جاتی ہے، تو بالکل ہم شیئر کریں گے آپ سے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔